جو ہمارا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، وہ ایک تیلی سلگا کر ہمارے اوپر پھینکتا ہے، لیکن ہم اس آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی فورسز کو، ہم اپنے عوام کو تنگ کرتے ہیں، رکشے جلاتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہی دشمن کا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ویورز، آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں یہ ایک بڑی اہم گفتگو ہے، اور یہ جو ولاگ میں کر رہا ہوں آج کا، یہ ولاگ میری زندگی کا اور میرے اس چینل کی لائف کا ایک بڑا اہم ترین ولاگ ہے، اور یہ جو آپ سننے والے ہیں آپ کی زندگی کا بھی یہ اہم ترین ولاگ ہے۔ بے شک ہم ایک سادہ سے شخص ہیں، بے شک ہم ایک بہت بڑا کوئی جبہ کبا اور بہت بڑا کوئی ماما سر پہ نہیں رکھتے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی۔ الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی اپنے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہمہ وقت اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، بلکہ اپنے بچے بچے کی جان کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی کسی قسم کا کوئی اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو، کوئی گنجائش ہو، نہیں۔ ہم ہر وقت اپنے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتے ہیں، جو ان سے عشق کرتے ہیں، اس میں ہم ہر وقت تیار ہیں۔ ویورز، جو آج میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ آپ نے بڑی غور سے سن لینی ہے۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کا دل کرے وہ اچھا سمجھیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ ایسی جو ویڈیوز ہم انشاءاللہ آپ کو بنا کر دیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ ویورز، کوشش کریں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پوری آپ دیکھیں، اور اس کو بیٹھ کر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے آئے ہیں، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کیا ہمیں بدلنا چاہیے، یا پھر ہم جو پرانے طریقے سے اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ ویورز، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جو ہمارے یہ پچھلے دنوں میں حالیہ یہ ایک تقریباً ایک ہفتے سے، ایک ویک سے جو ہمارے ملک میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، عاشق رسول سڑکوں پر ہیں، تحریک لبیک والے عاشق رسول، یا جو بھی لوگ سڑکوں پر ہیں، اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، پتھر مارنے والے بھی کلمہ گو ہیں، اور پتھر کھانے والے بھی کلمہ گو ہیں، گولی چلانے والے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جن پر گولی لگ رہی ہے، جن کو لگ رہی ہے، جو شہید ہو رہے ہیں یا قتل ہو رہے ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ویورز، میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھ رہا ہوں اور آپ سے مخاطب بھی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جو میں آپ سے گفتگو کروں گا اس کے تناظر میں آپ نے یہ سوچنا ہے اور آپ نے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے، تاکہ ہمیں یہ علم ہو جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے تحریک لبیک والے نکلتے ہیں سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا نعرہ لے کر، کہ فرانس، یعنی وہ ایک فرانس ہم ملک کا نام لے رہے ہیں، ویسے یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جو دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور جو ایک ذہن میں چیز رکھ لیں، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ پاکستان اسلام کا ایک قلعہ ہے۔ میں اپنے ویور سے یہ بات کہوں گا کہ وہ کوئی فرانس کا بندہ ہو یا پاکستان کا ہو یا کسی بھی ملک کا وہ شخص ہو جو کہ اپنا موقف اسلام کے خلاف رکھتا ہے یا پاکستان کے خلاف رکھتا ہے، ظاہری طور پہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا اور نہیں لگنا چاہیے۔ ویورز، جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دشمن طریقہ استعمال کرتا ہے، اور جو دشمن طریقہ استعمال کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس طریقے میں ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم سے مراد ہم عوام بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور جو دشمن کا پروگرام ہے، ان کا ایجنڈا ہے، وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ دشمن
ہم سے، کیونکہ ہم جو پاکستانی قوم ہیں یا جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں خاص طور پر، ان کا جو جذبہ ہے اس کے سامنے کوئی شخص نہیں لڑ سکتا، کوئی قوم نہیں لڑ سکتی، کوئی ملک نہیں لڑ سکتا۔ وہ کرتے کیا ہیں جو دشمن ہیں ہمارے سے مراد آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کسی ملک کا بھی باشندہ ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ ایشیا کا ہو، وہ یورپ کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ کسی ملک کا بندہ ہو جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی گستاخی کر کے، وہ اس کا مقصد ایک ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس قوم سے، ان عاشقان رسول سے، ان کلمہ پڑھنے والے لوگوں سے نہیں لڑ سکتا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ کوئی ایسا اپنے ملک میں، اپنے وہ علاقے میں، اپنی جگہ پر، اپنے گھر میں یا اپنی جس بھی جگہ پر اس کی دسترت ہوتی ہے وہاں پر ایک ایسا غلط گھنونا کام کرتا ہے، یا تو وہ قرآن کی بے حرمتی، یا ہمارے جو اسلامی شاعر ہیں ان کی بے حرمتی، یا پھر نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی خاکوں کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں سید الانبیاء علیہ السلام کے حوالے سے گستاخی، بے حرمتی، ان کی ناموس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی حد تک وہ ایک مطلب اس کو داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کوشش جب وہاں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ان کا مقصد ہے وہ ہم پورا کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں احتجاج۔ ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو ہم باہر نکلتے ہیں، ہم روڈ پہ جاتے ہیں، ہم اپنا ڈنڈا سوٹا، کوئی بہت بڑی ہم کوئی توپیں لے کر نہیں جاتے، ٹھیک ہے، ہم خالی ہاتھ نکلتے ہیں، کوئی بڑی چنگی چھڑی سوٹا ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم نکلتے ہیں تو پھر ہم پبلک پلیس کے اوپر لوگوں کے راستے روکتے ہیں، ایمبولینسز روکتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور جو ہمارے ہسپتال کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، یا جو لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، مسافروں کی آمد و رفت، گاڑیوں کی آمد و رفت، وہ رکتی ہے اور وہاں پر ایک ہنگامہ پیدا ہوتا ہے، ایک انتشار بڑھتا ہے دونوں۔ جب وہ ہمیں دوسری جو فورسز ہیں جو ہماری ہی فورسز ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور وہ بھی عاشق رسول ہیں، ان میں پولیس ہو، ان میں ایجنسیز ہوں، ان میں جتنے بھی ہمارے رینجرز، فوج اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ ہمارے ہی ادارے ہیں اور وہ بھی عاشق رسول ہیں، وہ ہمیں روکتے ہیں کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں، آپ اپنا پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں جناب وہاں دنگا فساد۔ ہمارے اندر ایک جو عشق کی آگ ہے اور وہ ہونی چاہیے اور ہے، وہ ہم اس کو اس وقت بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے لوگ ہیں یہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں۔ ہم ان کے اوپر جب کوئی پتھر پھینکتے ہیں تو وہاں سے گولی آتی ہے، پھر ہم گولی مارتے ہیں تو وہاں سے ڈنڈا گولی آتی ہے، اور ہم ڈنڈا مارتے ہیں وہاں سے گولی، یعنی یہ دونوں اطراف سے جب ایک معاملہ بڑھتا ہے۔ میری بات کو بے شک آپ مجھے ایک سادہ سا بندہ لے لیں، لیکن میری بات کو ضرور سن لیں اور میری بات کو ضرور سمجھ لیں کہ میرے بھائی عاشقان رسول، میرے بھائیوں، یہی تو وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے جس نے ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس بندے کی کیا اوقات ہے مجھے بتائیں؟ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی، لیکن اس شیطان نے جو شیطانی کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ان بے وقوفوں کو آپس میں لڑا دو، اور وہ ہم کر دیتے ہیں۔ ہم آپس میں لڑتے ہیں، اپنی ہی فوج کو مارتے ہیں، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہی ملک کے کلمہ پڑھنے والے عاشقان رسول، غریب بندے کا رکشہ جلا دیتے ہیں، گاڑی جلا دیتے ہیں۔ میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی رکشہ ہی جلایا تو میں وہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں
کہ آپ لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے روکا کیوں ہے؟ ہمیں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پہ چل پڑیں؟ آپ جناب یہ چوک چھوڑ دیں جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہے، آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جائیں، آپ احتجاج کریں. ہم احتجاج جو کر رہے ہیں یہ تو کر رہے ہیں اس شیطان کے لیے جس نے گستاخی کی، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی نہ کوئی خاکہ، کوئی بری، کوئی ایسی بات کی. ہم احتجاج اس کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ہم پتھر مار رہے ہیں اپنے پولیس والے کو، ہم پتھر مار رہے ہیں اپنے فوج والے کو، ہم پتھر مار رہے ہیں اپنے کسی رینجر کے بندے کو، اور ہم پتھر مار رہے ہیں اپنے کسی سرکاری افسر کو، اور ہم رکشہ گاڑی جلا رہے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی، اور ہم دکان جلا رہے ہیں، کسی کا کاروبار تباہ کر رہے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی. ہم کسی بینک کی اے ٹی ایم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اپنے ملک کا بینک ہے، ہمارے اپنے ملک کا وہ ایک سرمایہ ہے، ہمارے اپنے ملک کا وہ ایک ادارہ ہے، پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے. مجھے یہ بتاؤ، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، کہ ہم جو نقصان کرتے ہیں وہ تو اپنا کرتے ہیں. اس شیطان کا کیا گیا جو کہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے اور اس نے تھوڑی سی شیطانی کی، اس نے ایک تیلی جو ہے ماچس کی وہ وہاں بیٹھ کر سلگائی، اور اس کی جو بہت بڑی آگ ہے اس میں ہم جل گئے، ہمارے قتل ہو گئے، ہمارے مطلب جو فورسز کے لوگ ہیں وہ قتل شہید ہو گئے، ہمارے جو عوام ہیں وہ قتل شہید ہو گئے. اور اس بندے کو کیا ہوا مجھے یہ بتائیں. مجھے یہ جو عاشقان رسول ہیں تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کو بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ ذاتی طور پر کہ میں نے ابھی بدلہ لینا تو لے لیں، یہ آپ کی ذات کا فیصلہ ہے. لیکن اگر آپ نے قانونی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے وہ ہینڈل کرنا ہے تو قانونی طریقے سے کر لیں. ہر بندے کا اپنا جذبہ ہے، ہمارا ایک اپنا جذبہ ہے. ہمارے سامنے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی معاملہ ایسا کرے گا تو ہم بھی، اگر ہم سے برداشت نہ ہوا تو ہم اس کو اسی وقت اس کا بتا دیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہم نے یہ سوچا کہ نہیں یہ قانون کو ہاتھ میں یہاں نہ لیا جائے تو ہم قانون کا وہاں سے سہارا لیں گے. لیکن میں اپنے پرتشدد لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ کٹر مذہبی ذہن کے لوگ ہیں، اور میرے بھائی تم مار کس کو رہے ہو؟ اس ملک کی سڑکوں کے اوپر نکل کر تم کس بندے کو مطلب پتھر پھینک رہے ہو، کس بندے کے اوپر پھینک رہے ہو، کس بندے کا تم ڈنڈے سوٹے مار کر اور قتل کر رہے ہو؟ مجھے یہ بتائیں. کیا اس شیطان کا قتل کر رہے ہو جس نے ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے؟ یا تم اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کو شہید کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو؟ تم اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کا کاروبار تباہ کر رہے ہو، تم اپنے ہی ایک غریب شخص کا کاروبار تباہ کر رہے ہو، اور اس کا رکشہ جلا رہے ہو، اس کی گاڑی جلا رہے ہو، اس کی کار کے شیشے توڑ رہے ہو اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہو. کس کا نقصان کر رہے ہو مجھے بتاؤ. یہ 4 سے 5 سال میں جتنے پرتشدد مذہبی حوالے سے تحریک لبیک کے یا دیگر کوئی ایسی ہماری جو جماعتیں ہیں مذہبی، انہوں نے جتنے بھی مظاہرے کیے ہیں ان میں جتنے بھی کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے مجھے بتائیں. یہ آپ نے یورپ کا کیا ہے، یہ آپ نے فرانس کا کیا ہے، یہ آپ نے امریکہ کا کیا ہے، یہ آپ نے انڈیا کا کیا ہے، یہ آپ نے کس کا کیا ہے؟ یہ سوچیں گھر میں بیٹھ کے، یہ کم از کم سوچیں کہ ہم نے جو نقصان کیا ہے وہ اپنا کیا ہے میرے بھائی، یا پھر ان لوگوں کا کیا ہے جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، جن لوگوں نے ہمارے جذبات کو چھیڑا ہے، جن لوگوں نے ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ہدگی کی ہے. کیا ہم نے یہ ان کو نقصان پہنچایا یا اپنے ملک کو نقصان پہنچایا؟ کم از کم یہ سوچیں کہ اس شیطان کا، ان شیطانوں کا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کا یہی مقصد ہے کہ اس قوم سے ہم نہیں لڑ سکتے. وہ تھوڑی سی اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک تیل کو سلگاتے ہیں اور آگ ہمارے ملک میں لگ جاتی ہے، اور ہم آپس میں مسلمان ادارے اور عوام فورسز اور عوام پولیس اور عوام ہم لڑ کر ایک دوسرے کو قتل و غارت کر دیتے ہیں. مجھے بتاؤ اس بندے کو ہمارے ساتھ باقاعدہ خود لڑنے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ پھر یہی اس کا مقصد ہے. وہ تو دشمن ہمارا یہی چاہتا ہے
اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ شیعہ سنی اور آپس میں یہ جو ہمارے مختلف مسالک ہیں، مسلک ہیں، فرقے ہیں، یہ آپس میں لڑیں اور مریں اور ان کی قتل و غارت ہوتی رہے اور ان کی دہشت گردی ہوتی رہے، پھر ان کو لڑنے کی ہمارے ساتھ ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو میرے بھائی یہی تو دشمن کروا رہا ہے، دشمن یہی کام کروا رہا ہے کہ جو آپ اپنے بھائیوں سے، اپنی فورسز سے، اپنے اداروں سے لڑ رہے ہیں، یہی دشمن کی سازش ہے، یہی دشمن کا طریقہ کار ہے، یہی دشمن کا ذہن ہے کہ ہم ان کو خود ان سے نہ لڑیں، خود ان کی معیشت کو تباہ نہیں ہم کر سکتے، خود ان سے لڑ بھی نہیں سکتے، ہم ان کو مالی طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو آپس میں لڑائیں، ان کو ذاتی طور پر، جانی طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم آپس میں لڑائیں۔ میرے بھائی یہی ایک ان لوگوں کا طریقہ ہے، یہی ان کی واردات ہے۔ اگر آپ یہ پاکستانی قوم ان باتوں کو نہیں سمجھے گی تو پھر ہم آپس میں لڑ لڑ کر شہید ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلنا، کیونکہ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو میرے بھائی دونوں طرف کے کلمہ پڑھنے والے عاشق رسول ہیں، اب مجھے بتاؤ کون شہید ہوئے گا اور کون مرے گا؟ تو اس لیے مہربانی ہے آپ کی کہ آپ ایسی جو جب نکلتے ہیں تو آپ لازمی نکلیں، لیکن آپ نہ کسی کا راستہ روکیں، نہ کسی کے اوپر پتھر پھینکیں، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ کسی غریب کو، نہ کسی فورسز کو، نہ کسی پولیس کو، نہ کسی سپاہی کو، نہ کسی بندے کو، نہ کوئی ATM لوٹیں، نہ کوئی ریڑھی لوٹیں۔ آپ احتجاج کریں، آپ پلے کارڈ اٹھائیں، آپ بینر اٹھائیں، آپ نعرے لگائیں، لیکن نہ کسی کو یہودی کہیں، نہ کسی کو نصرانی کہیں، نہ کسی کو لابی کہیں، نہ کسی کے اوپر پتھر پھینکیں، نہ کسی کے اوپر ڈنڈا ماریں، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ مہربانی کر کے پرامن احتجاج کریں، وہ احتجاج ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کی جان لینے کے حوالے سے اس کو احتجاج نہیں کہہ سکتے۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز TV، مجھے اجازت دیں، میرا نام یوسف مدنی۔ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہمارا بھی خیال رکھنا ہے، چینل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔